طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت متعین کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دوسرا وقت بھی متعین ہے، پھر تم شک کرتے ہو۔ سورۃ انعام کی دوسری آیت ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ جو صورت ہے، یہ صابی ملت کے جو پیروکار لوگ ہیں ان کی اصلاح اور ان کے عقائد اور نظریات کی تردید پر مشتمل ہے۔ صابی قوموں میں مشرق میں یہ چینی لوگ ہیں، اسی طرح ہندوستان میں آریہ سماجیہ اور یونانی اور رومی اور ایران کے مجوسی، یہ 5 قومیں ہیں جو صابی ملت پر ہیں، اپنے آپ کو کہلواتی ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کچھ آگ کی پوجا کر رہے ہیں یہ مجوسی لوگ، یہ ظلمات اور نور کا الگ الگ رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ اور ہندو لوگ ہیں، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے نظریات کے مطابق ان کے 32 کروڑ دیوتا ہیں، 32 کروڑ رب مانتے ہیں۔ اور یہ آریہ سماجیہ سے پہلے ہندو قوم جو تھی یہ 3 خدا مانتے تھے۔ جس طرح عیسائی تثلیث کے قائل، یہ بھی تثلیث کے قائل تھے۔ رومی اور یونانیوں کا نظریہ بھی ان سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید پچھلی آیت میں فرمائی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تمام اندھیروں کو اور اسی طرح نور کو بنانے والا بھی وہی ہے۔ پھر لوگ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ یعدلون، یہ عدل سے ہے کہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ آگے اسی کے آگے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرما کر ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی تو براہ راست مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ مفسرین نے روایت نقل کی ہے، حکیم ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح دوسری تفسیر کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس زمین کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی ہے۔ اور اس کی تائید حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مٹی کو آدم علیہ السلام کے خمیر میں جمع فرمایا، سفید بھی، سیاہ بھی، سرخ بھی، اسی طرح سخت بھی، نرم بھی۔ تو اس لیے ان مزاج کے، انسانی مزاج میں یہ ساری طبیعتیں پائی جاتی ہیں، اور شکل و شباہت میں جو فرق ہے یہ اسی ابتدائی تخلیق کے زمین کے حصوں کے اثرات ہیں۔ اس پر کسی پر سفیدی کا اثر غالب ہے، کسی پر سیاہی کا اثر غالب ہے، کسی پر نرمی کا اثر غالب ہے، کسی پر سختی کا اثر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مٹی سے انسان کو بنایا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ 3 عنصر اور بھی ہیں، آگ ہے، ہوا ہے اور اسی طرح پانی ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہیں، لیکن غلبہ اس میں مٹی کا ہے۔ اور مٹی کا غلبہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوق کا سردار بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تواضع اور انکساری کے اندر رفعت اور بلندی رکھی ہے، کیونکہ مٹی کے اندر تواضع انکساری ہے، یہ روندی جاتی ہے، اپنے آپ کو پست رکھتی ہے۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت سے بھی یہی چیز چاہی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے تواضع کرے، انکساری کرے۔ اس سے پہلے جو جنات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنائے، تو انہی کا سردار یہ جو ابو الجن، جس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان، جو ہزارہ سال سے فرشتوں کے ساتھ رہ کر یہ عبادت کر رہا تھا، تو آگ کے اس عنصر کے غلبہ کی وجہ سے، کیونکہ آگ میں تکبر ہے، یہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کے اندر وہی تکبر ظاہر ہوا جس سے یہ مردود ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اس لیے بنایا ہے، لیکن کسی کے اندر آگ کا اب بھی عنصر غالب ہو جاتا ہے، کسی میں پانی کا، اور عجیب بات ہے کہ یہ مٹی، پانی، آگ، ہوا، خود ان کی ذات میں فساد بھی پایا جاتا ہے جب حد سے تجاوز کرے، اور آپس میں ان کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کو جمع کر کے اور جس کے اندر فساد ہے اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور خاص روح جب پھونکی تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی تجلی عطا فرمائی، اپنی ان کا پرتاؤ عطا فرمایا، جس کی وجہ سے یہ معصوم ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ متضاد چیزوں کے جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی تجلی ڈالی جو کسی مخلوق پر نہیں ڈالی، اسی ذاتی تجلی کی بنیاد پر یہ اللہ کا مقرب بن گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی تخلیق میں قدرت کے یہ کرشمے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان الفاظ میں فرما دیا، هو الذی خلقکم من طین، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت متعین فرما دیا۔ تفسیر روح المعانی میں روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں آتا ہے نطفہ کی صورت میں، تو ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، یعنی اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر مضغہ کے بعد یعنی 40 دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنے روح بھونکتے ہیں۔ روح جب منتقل فرماتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس انسان فرشتے کو، جب وہ روح لے کر آتا ہے انسان میں، تو اس کو لکھواتے ہیں 4 چیزیں، 4 کلمات وہ اسی وقت لکھ دیتا ہے۔ ایک انسان کا رزق لکھ دیتا ہے، دوسرا انسان کی عمر لکھ دیتا ہے، تیسرا انسان کے اعمال لکھ دیتا ہے، اور چوتھے نمبر پر انسان کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا یہ بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے، کرتا انسان اپنے اختیار سے ہے، لیکن جس طرح ہماری ایک کمزور عقل، ایک بچہ جا رہا ہو، آگے آگ ہو تو اس کا رخ آگ کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں بندے کو پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آگ میں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم تو اصل علم ہے، حقیقی علم ہے، انسان کرتا اپنی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم پہلے اور بعد کو حاوی ہے، اس وجہ سے اللہ اپنے علم کے مطابق پہلے لکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ اپنے کردار سے اس نتیجے پر پہنچے گا۔ تو بہرحال یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ثم قضى اجلا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنا رہا ہے اسی وقت اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے، اتنے سانس ہیں، اتنے لمحات ہیں، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر اس کے بعد ایک اور وقت لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، وہ ہے قیامت کا وقت، کہ اس نے مرنے کے بعد کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے اور کب حشر ہوگا اور کب قیامت برپا ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیتا ہے۔ ثم انتم تمترون، یہاں انسان کو خطاب کر کے فرمایا تو پھر بھی شک میں ہے، جس نے مٹی سے بنایا، جس نے سب چیزوں کا فیصلہ پہلے فرما لیا، تو اب بھی شک میں ہے کہ میں یہ دین پر چلوں یا نہ چلوں، یا میں مرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے حاضری ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے تو پکے اور اٹل ہیں، دنیا کا نظام بتا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورج جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی راستے پر چل رہا ہے، کمی بیشی نہیں ہے، وقت میں تاخیر نہیں ہے، اسی طرح باقی سارا نظام ہے۔
چل رہا ہے، تو یہ انسانی عقل بھی یہ فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ بھی حق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر یقین کی توفیق نصیب فرمائے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہ اللہ خلقکم جس نے تمہیں پیدا فرمایا من طین مٹی سے، ثم قضى اجلا پھر فیصلہ فرما دیا ایک وقت متعین کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ایک اور وقت بھی متعین ہے اللہ کے ہاں، ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ پھر تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔